الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 71 تفسیر خزائن العرفان پارہ 15واں سورۃ الکہف۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے جو لیسن ہے وہ کم و بیش 30 منٹ کا ہوگا، بہت زیادہ لمبا لیکچر نہیں ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ کہف مکیہ ہے، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 111 آیتیں اور 1577 کلمے اور 6360 حرف ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب اتاری، یعنی قرآن پاک، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا، نہ لفظی نہ معنوی، نہ اس میں اختلاف، نہ تناقض۔ عدل والی کتاب کے کفار کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کفار کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا، خالص جہالت سے یہ بہتان اٹھاتے اور ایسی باطل بات بکتے ہیں۔ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا یعنی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے، اگر وہ اس بات پر یعنی قرآن شریف پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی قلب فرمائی گئی کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا، جو کچھ اس پر ہے، وہ خواہ حیوان ہو یا نباتات یا معادن یعنی پہاڑ کی کانیں یا انہار یعنی نہریں، کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور کون زہد اختیار کرتا اور محرمات و ممنوعات یعنی حرام کردہ اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر یعنی چٹیل بیکار مدان کر چھوڑیں گے، اور آباد ہونے کے بعد ویران کر دیں گے، اور نباتات و شجار وغیرہ جو چیزیں زینت کی تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، تو دنیا کی ناپائیدار زینت پر شیفتہ نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ آیت میں ان اصحاب کی نسبت فرمایا کہ وہ ہماری ایک عجیب نشانی تھے، جب ان جوانوں نے
اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمن سے امن عطا فرما۔ اصحاب کہف قوی ترین قول یہ ہے کہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پر جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، ذو نوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ خواص: یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سار، صبیان، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر بطریق تعویذ بازو میں باندھے جائیں۔ واقعہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے، دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس یعنی 300 سال 300 years سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہے تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت یعنی حکومتی عہدے داران میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام تعداد پورا واقعہ رانگ یعنی ایک نرم دھات کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں، تاکہ یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا، اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی 68 years۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں یعنی مسرور و خوشحال اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا، تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا،
آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پز یعنی نان بائی کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکہ کا روپیہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو یعنی سال موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ یعنی معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کی عمائد یعنی معززین اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کی آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یملیخا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں۔ حاکم سر غار پہنچا، اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان صحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ایک جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ امراء و عمائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال نامی ایک درخت کے صندوق میں ان کے اجساد یعنی جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب یعنی جلال و شان و شوکت سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار کے سرے پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور یعنی خوشی کا دن معین کیا۔ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم یعنی پہلے سے ہے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔
یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز پیدا نہ کر سکے۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہرائے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں اور تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ جب وہ کروٹ لیتے ہیں وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔ فائدہ: تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، کتے کے ضرر سے امن میں رہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے صحابہ کہف پر داخل ہونا چاہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا ایک مدت دراز کے بعد کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یعنی مکلثلمینہ، جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار ہیں، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم، کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد جائز اور ظن غالب کی بنا پر قول کرنا درست ہے۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ انہیں یا تو الہام سے معلوم ہوا کہ مدت دراز گزر چکی، یا انہیں کچھ ایسے دلائل و قرائن ملے جیسے کہ بالوں اور ناخنوں کا بڑھ جانا، جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عرصہ بہت گزر چکا۔
تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر، یعنی دقیانوسی سکہ کے روپے جو گھر سے لے کر آئے تھے اور سوتے وقت اپنے سرانے رکھ لیے تھے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا طریقہ توکل کے خلاف نہیں ہے، چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر رکھے۔ شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے اور اس میں کوئی شبہ حرمت نہیں، کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے اور بری طرح قتل کریں گے، یا اپنے دین یعنی جبر و ستم سے کفری ملت میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی لوگوں کو دقیانوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد کہ لوگ جان لیں، اور بیدروس کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے، یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے گرد عمارت بنانے میں، تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ اب کہیں گے نصرانی، جیسا کہ ان میں سے سید اور عاقب نے کہا کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ بے دیکھے الاؤ تکا، یعنی بے تکی بات جو بے جانے کہہ دی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ کہیں گے 7 ہیں، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر کے کہا۔ اور 8واں ان کا کتا، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، کیونکہ جہانوں کی تفاصیل اور کائنات ماضیہ و مستقبلہ کا علم اللہ ہی کو ہے، یا جس کو وہ عطا فرمائے۔ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا۔ تو ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور قرآن میں نازل فرما دی گئی، آپ اتنے ہی پر اکتفا کریں، اس معاملے میں یہود کے جہل کا اظہار کرنے کے درپے نہ ہوں، اور ان کے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاء اللہ کے نہ کہے۔ شان نزول، اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تھا تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا۔ کئی روز وحی نہیں آئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے،
یعنی انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک اس مجلس میں رہے۔ اس آیت کی تفسیروں میں کئی قول ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کرے۔ بعض عارفین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اپنے آپ کو بھول جائے، کیونکہ ذکر کا کمال یہی ہے کہ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا مذکور یعنی ذکر کیے جانے والے میں فنا ہو جائے۔ ترجمہ فارسی شعر کا، ذکر اور ذاکر دونوں مذکور کی ذات میں اس طرح فنا ہو جائیں کہ صرف مذکور ہی باقی رہ جائے۔ اور یوں کہہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس واقعہ صحابہ کہف کے بیان اور اس کی خبر دینے سے نزدیک تر راستی یعنی ہدایت کی راہ دکھائے، یعنی ایسی معجزات عطا فرمائے جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال کا بیان اور غیوب کا علم اور قیامت تک پیش آنے والے حوادث و وقائع کا بیان اور شق القمر اور حیوانات سے اپنی شہادتیں دلوانا وغیرہ۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، اور اگر وہ اس مدت میں جھگڑا کریں تو تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اسی کا فرمانا حق ہے۔ شان نزول، نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا 300 برس تو ٹھیک ہے اور 9 کی زیادتی کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں، اس کے سوا ان کا آسمان اور زمین والوں کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب یعنی قرآن شریف تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور کسی کو اس کے تبدیل و تغیر کی قدرت نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے، یعنی اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی طاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ شان نزول، سرداران کفار کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لے آنے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار یعنی زینت چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا، اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اس کی توفیق سے، اور حق و باطل ظاہر ہو چکا، میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دلجوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اپنے انجام و معال کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ بے شک ہم نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون یعنی جلا دے گا، کیا ہی برا پینا۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ غلیظ پانی ہے روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ یعنی سیسا اور پیتل ہے۔ اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔
بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں، بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں اور اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی اور موتیوں کے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء بہشتی زیوروں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور سبز کپڑے کریب یعنی ریشم کے باریک اور کنادیر موٹے کے پہنیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے شاہانہ شان و شکوہ کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔